حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. تو علی جا شاہ لطیف سرکار کے کلام سے اس لیے مجلسیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرا مافل ضمیر ہے کہ شاہ لطیف سنیوں کا بھی مرشد ہے، شیعوں کا بھی مرشد ہے. میری تو کوئی حیثیت نہیں، تو سوچا کہ چلو شاہ لطیف کے کلام سے ہی شیعہ سنی آپس میں ایک ہو جائیں اور اختلافات ختم ہو جائیں. اتحاد بین المسلمین کی ایک کوشش اور کاوش کے لیے شاہ کے کلام کو بطور وسیلہ اختیار کیا. اب مرشد کے کلام میں اسرار و رموز ہیں ہی اتنے بلند کہ نہ میں پہنچ سکتا ہوں نہ کوئی اور پہنچ سکتا ہے. جتنی کسی کے خیال کی پرواز ہے اتنا ہی وہ پہنچ سکتا ہے. کائنات کے جتنے عارفین گزرے ہیں ان سب کے کلام ایک طرف، شاہ لطیف کا کلام ایک طرف. لہٰذا آج کی جو بیعت ہے، آج کی اور کل کی دو اہم مجلسیں ہیں، مگر میں دوستانہ طور پر پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں. کل ہمارا عنوان جو تھا وہ شاہ کے کلام کو لے کر میں گیا تھا سائنس کی دنیا. آج میں شاہ کے کلام کا سہارا لے کر جا رہا ہوں روحانیت کی دنیا میں. تو پہلے آپ کل کی مجلس کے سحر سے باہر نکلو، ذہنوں سے وہ خالی کرو جو کل مجلس ہو گئی، اس سے پہلے ذہن خالی کر کے آج روحانیت کی طرف متوجہ ہوں تاکہ ہم مرشد کے کلام کے باطنی اسرار کو سمجھ سکیں. اب باقی جو بھی تقریریں ہیں ان سب میں میٹر زیادہ ہے اور ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اسے سمیٹوں. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جتنا جلدی میرے ساتھ ذہنی سفر کریں گے اتنا جلدی میں گفتگو مکمل کرتا جاؤں گا. صلوات بھیجیں محمد والے. آج ہمارا موضوع ہے شاہ کے کلام سے عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف. عجیب سا لفظ ہے نا، کبھی ایسے لفظوں پہ مجلس نہیں سنی ہوگی. عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف. آج ہے سر رام کلی، سر رام کلی کی بیعت ہے. آپ دعا کریں، میں آغاز کرتا ہوں. مرشد لطیف فرماتے ہیں کہ ننگیا ناسوتاں مڑیاں ملکوت کھے، جوگی جبروتاں وجہ واٹ تھیا. تو شاہ لطیف کہہ رہے ہیں کہ جوگی ساری زندگی جنگلوں میں پہاڑوں میں اپنے عشق کے سازینے بجاتا سفر کرتا رہتا ہے، لیکن وہ جبروت میں پھنسا رہتا ہے، ناسوت میں پھنسا رہتا ہے. یہ مومن ہے جو تقویٰ کی قوت سے ناسوت سے نکل کر ملکوت میں آ جاتا ہے. کمپوز کر کے ترجمہ آپ کو ہدیہ کیا. تو اب ہماری تقریر کے سائیں ہیں آج دو حصے. پہلے ہم نے غور کرنا ہے یہ عالم ناسوت جو مرشد کہہ رہے ہیں، ناسوت سے نکل کر ملکوت میں جانے کا جو رستہ بتا رہے ہیں، یہ عالم ناسوت ہے کیا؟ چونکہ آپ کے لیے لفظ مانوس نہیں ہے اس لیے آپ کو تھوڑی سی الجھن ہوگی آغاز میں. تو سمجھیں کہ ناسوت کیا ہے.
لفظ ناسوت کا جو مصدر اور اصل اور مادہ ہے وہ ہے انس، الف نون سین انس۔ انٹلیکچوئل حضرات وہ غور کریں، آغاز میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں۔ الف نون سین انس، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو انس سے بنا ہے عالم ناسوت۔ المستدرک والے نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے، الانس خلاف الجن، جن کی جو جنس ہے اس کے متضاد کا نام عالم ناسوت ہے۔ جن بنا ہے صرف آگ سے، سمجھتے ہیں غور سے، جن بنا صرف آگ سے، انس بنا چار عناصر سے، مٹی پانی آگ ہوا۔ تو جب چار یکجا ہوئے تو یہ بنا ہے ناسوت۔ اب جب تک چار عناصر میں پھنسا ہوا ہے تب تک یہ ہے ناسوت میں، اور جب چار عناصر سے پرواز کر کے بلندی پر آیا تو پھر آیا ملکوت میں۔ پھر غور کرنا، یہ ہے عالم ناسوت، کیونکہ وہ بنا تھا صرف آگ سے اور انس بنا ہے چار عناصر سے، اس لیے اس کو انس والے سے پہلے دن ہی بغض ہو گیا تھا، اور اس بغض نے یہ بتایا کہ جہاں جہاں آگ ہوگی وہاں وہاں بغض ہوگا۔ اس نے پہلے روز عالم ناسوت کے جو بانی تھے اس بانی کے لیے رب کی بارگاہ میں کہا تھا، احاذ الذی کرمت علیہ، کیا یہ ہے وہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ روز ازل شیطان نے بغض کی وجہ سے کہا تھا، احاذ الذی، کیا یہ ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ رب نے کہا ہاں یہی ہے، مگر جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا ہے۔ پھر غور کیجئے کہ چار عناصر سے انس، اور انس کا نام عالم ناسوت، اس نے روز ازل بغض و عناد سے کہا تھا، قال فبعزتک لاقعدن، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں صراط سے ہٹاؤں گا، میں انہیں حق سے ہٹاؤں گا۔ مگر آگے ایک لفظ کہہ گیا جس پر نہ شیعہ نے غور کیا ہے نہ سنی نے غور کیا ہے، وہ روز ازل کہہ گیا تھا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں بیٹھوں گا، میں عالم ناسوت میں گمراہ کروں گا، انہیں بھڑکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر اتنی طاقتیں رکھنے والے ابلیس نے روز ازل کچھ چہرے دیکھ کر کہا سب کو بھٹکاؤں گا مگر جو تیرے مخلصین ہیں، جو تیرے مخلصین ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلتا۔ اتنی طاقتیں رب نے اس کو، تین بڑی طاقتیں اس کو دی تھیں، رب نے جنہ کو تین بڑی طاقتیں ابلیس کو دی ہیں، اور جس کو رب طاقت دے سوچو تو صحیح اس کی قوت کیا ہوگی۔ جس کو رب طاقت دے، اب وہ غلط استعمال کرے یا صحیح، مگر جس کو رب طاقت دے، تو جس کو رب نے طاقتیں دی اس نے روز ازل کہا میں اس عالم ناسوت کے رستے میں بیٹھوں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ جب وہ یہ تقریر کر رہا تھا اچانک کچھ چہروں پر نظر پڑی اور کہتا ہے نہیں، میں سب کو گمراہ کروں گا، تیرے مخلصین کے مقابلے میں نہیں آؤں گا۔ روز ازل شیطان ہو کر ان کے مقابلے میں نہیں آیا تو تو کیسے مقابلے میں آ رہا؟ طاقتیں رکھنے والا روز ازل پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا تیرے مخلصین کے مقابلے میں نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا تھا احاذ الذی کرمت علیہ، یہ ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی، تو عالم ناسوت کو عالم جنہ پر فضیلت دی ہے۔ اب یہاں سے عالم ملکوت جانا ہے، اس ناسوت کو سمجھے، روز ازل وہ یہ کہہ رہا ہے میں انہیں گمراہ کروں گا، تو رب ذوالجلال نے کہا مجھے نہ تیری دھمکیوں کا خوف ہے نہ تیرے دعووں کا ڈر ہے، تجھے طاقتیں
بھی میں نے ہی دی ہیں، اس کے باوجود نہ میں تیرے ساتھ کوئی سمجھوتا کروں گا، نہ تیرے ساتھ کوئی کمپرومائز کروں گا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ تو ضرور کرے گا، اس لیے کہ میں رب ذوالجلال شر پسندوں کو بھی شر پسندوں کو بھی جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تو کرے گا، مگر میں رب العالمین ہوں، مجھے تیرا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے تیرا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر تو اس پر بھی تجھے کم نظر آتا ہے، میں تجھے ایک قوت اور دیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں اب جا کے گمراہ کر، پھر میں تجھے دکھاؤں کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ پھر رب نے ایک اور قوت دے کر کہا، میں ایک فکرہ کہہ جاؤں گا، ابھی آ گیا ذہن میں تو میں کہتا ہوا گزر جاؤں گا، اگر تو نے توجہ نہ کی تو تیری قسمت ہے۔ روز ازل کا چل میں تجھے ایک قوت اور دیتا ہوں، شارکہم فی الاموال والاولاد، تو ان کے مال میں بھی شامل ہو جا، ان کی اولاد میں بھی شامل ہو جا، میں تجھے قوت دیتا ہوں، ان کے مال میں بھی شریک ہو جا، ان کی اولاد میں بھی شامل ہو جا۔ تو میں نے آیت پڑھ دی، تو نے سوچا نہیں کہ روز ازل رب کا فیصلہ ہے، اگر شیطان نسلوں کے خون میں آ سکتا ہے تو علی کی ولایت نسلوں کے خون میں نہیں آ سکتا۔ نسلوں کے خون میں آ سکتا ہے، صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ علی کی عزت کی قسم 11 سال میں نے ایک محنت کی ہے، سادات معظم میرے محسنین ہیں یہ جانتے ہیں، 11 سال ایک محنت کی ہے کہ یہاں یہ درگاہ کا ماحول ہے، یہاں پر ہم شیعہ سنی بھائی سب ایک ہم جہتی کے ماحول میں یہاں بیٹھ سکیں، اور 11 سال کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری یہ واحد مجلس ہوتی ہے جس میں 40% ہمارے پاس اہل سنت ہمارے کاندھے سے کاندھے ملا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ گفتگو ہمیشہ تیار کر کے کرتا ہوں کہ جس میں سنی بھی خوش ہو جائے، شیعہ بھی خوش ہو جائے، آپس میں محبتیں بڑھیں، آپس میں رفاقتیں بڑھیں، اختلافات دور ہوں۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کوئی ایسا متنازع بات نہ ہو کہ جو کسی کے لیے بھی دل آزاری ہو۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ آپ کی خصوصی توجہ روز ازل اس نے کہا عالم ناسوت، اب یہاں تک ذہن آ گیا۔ آئیے میں شاہ لطیف کا ایک مصرع پڑھ رہا ہوں یمن کلیان سے، صرف ایک لائن پڑھوں گا، پوری بیت نہیں، کیونکہ مجلس کا رخ بدل جائے گا۔ عالم ناسوت سمجھاؤں تو ملکوت کی طرف جاؤں نا، پہلے عالم ناسوت کو سمجھو۔ 4 عناصر سے جو بنا یہ ہے انس، اور اس انس کو کہتے ہیں عالم ناسوت۔ یہ جو عالم ناسوت ہے 4 عناصر کا ہے، اور مرشد لطیف یمن کلیان میں کہتے ہیں، شاہ جی عجیب لائن ہے، عجیب و غریب اس میں راز چھپا ہے۔ شاہ لطیف کہتے ہیں جیکیں وہ وجود میں سو جانی جانن ہار، وہ وجود میں سو جانے جانن ہار، سو جانے جانن ہار۔ تو مرشد کہتے ہیں کہ تو میرے وجود کو جانتا ہے، تو ان عناصر اربع کو جس سے تو نے مجھے خلق کیا ہے، تجھے تو عناصر اربع کا ادراک اور علم ہے، تو میرے وجود کے انفاع، تعلیم یافتہ نوجوان غور کرو، تو میرے وجود کے انفاع سٹرکچر کو جانتا ہے، تو میرے میٹیریل آف کریشن کو جانتا ہے۔ غور کریں کیا کہنا چاہ رہے ہیں مرشد لطیف۔ میں یہاں روک کر پہلے مصرے کو ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ سائنس کا ایک کلیہ ہے کہ جس چیز کے کیمیکل بانڈز آپس میں میچ نہ کرتے ہوں وہ کبھی آپس میں مکس نہیں ہو سکتے۔ دودھ اور پانی مکس ہو جاتا ہے، گھی اور پانی کبھی مکس نہیں ہوتا ہے کیونکہ کیمیکل بانڈ نہیں ملتے۔ تو شاہ لطیف کہہ رہے ہیں مالک تو میرے وجود کے انفراسٹرکچر کو جانتا ہے، تو عناصر اربع کو جانتا ہے، تو نے مجھے مٹی، پانی، آگ، ہوا سے بنایا، اور یہ 4 عناصر وہ ہیں جن کے کیمیکل بانڈز جدا ہیں، یہ آپس میں مکس نہیں ہوتے ہیں۔ وہ تیری کیا حکمت ہے کہ تو نے 4 کو یکجا
کہ وہ کہہ رہا ہے تو میرے وجود کے انفراسٹرکچر کو جانتا ہے، تو میرے مادہ تخلیق کو جانتا ہے، تو یہ عناصر اربع جو تو نے جوڑے، مٹی، پانی، آگ، ہوا، یہ آپس میں مکس نہیں ہو سکتے۔ آگ اور پانی کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، کبھی جڑ نہیں سکتے ہیں، یہ عناصر اربع۔ تو پھر سائنس نے آگے بڑھ کر ایک کیمیکل ایجاد کیا کہ جن چیزوں کے کیمیکل بانڈز آپس میں، جو تعلیم یافتہ کالج یونیورسٹی کے بچے ہیں وہ غور کرو کہ جن اجسام کے کیمیکل بانڈ میچ نہ کرتے ہوں ان کے لیے سائنس نے ایک کیمیکل بنایا، اس کیمیکل کو نام دیا اسٹیبلائزر، اور وہ اسٹیبلائزر جب اس میں ڈال دیں تو پھر تیل اور پانی مکس ہو جاتا ہے، گھی اور پانی مکس ہو جاتا ہے۔ تو اب شاہ لطیف کہہ رہے ہیں یہ چار عناصر سے تو نے میرا وجود بنایا ہے۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کون بلند ہو کر آخر تک قدر کرتا ہے۔ مٹی، پانی، آگ، ہوا، عالم ناسوت کے چار اجزاء کبھی مکس نہیں ہوتے۔ وہ کون سا کیمیکل تھا جس نے چار اجزاء کو یکجا کیا ہے؟ وہ کون سا الہی کیمیکل تھا جس نے چار اجزاء کو اکٹھا کیا ہے؟ یہ متضاد چار اجزاء کو اکٹھا کرنے والی طاقت کا نام ولایت ہے۔ یہ ہے عالم ناسوت، کہ اس عالم ناسوت کو یکجا کیا ہے ولایت نے۔ اب آؤ اس جملے پر، اور یہ ہے ذاکری کا جملہ روز ازل۔ وہ کہہ رہا ھذا الذی کرمت علیہ، یہ ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ سارے مفسر یہ لکھتے رہے کہ مٹی، پانی، آگ، ہوا کے پتلے سے شیطان دھوکہ کھا گیا۔ علی کی عزت کی قسم شیطان نے دھوکہ نہیں کھایا، شیطان دھوکہ کھاتا نہیں، دھوکہ دیتا ہے۔ یار غور تو کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، شیطان دھوکہ کھاتا نہیں ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ نہیں کھایا۔ ہمیں ادراک نہ ہو الگ بات ہے، شیطان کو روز ازل ادراک تھا کہ یہ جو رب نے بنایا ہے اس کے باطن میں ولایت رکھی ہے، اس اجزاء کے باطن میں ولایت رکھی ہے۔ شیطان کو بغض آدم کی مٹی سے نہیں تھا، روز ازل بھی بغض ولایت سے تھا، آج بھی بغض ولایت سے۔ اب آئیے عالم ناسوت سے ملکوت کی طرف، اور 1.5 منٹ اور آپ کے ذہنوں پہ ایک بار پھر ہو جائے گا۔ اور یہ میں پڑھ رہا ہوں صحیفہ علویہ سے، مولا علی کی دعا میں سے ٹکڑا لے کے تمہیں ناسوت سے ملکوت کی طرف لے جا رہا ہوں، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ میں زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اور مجھے لگتا ایسے ہے کہ آپ بھی زندگی میں پہلی بار سنو گے۔ اور اس عنوان کے تحت پڑھ رہا ہوں صحیفہ علویہ کا جملہ، اور آپ یہ دیکھو اس میں سے ناسوت سے ملکوت کا سفر نکلتا کس طرح ہے۔ میرا کام نہیں نکالنا، تمہیں لے کر جانا علی کا کام ہے، کیونکہ تمہارا مولا علی ہے، تو علی تمہیں لے کر جائے گا۔ میں صرف پڑھ کر سناؤں گا، ذاکر میرا کام پڑھ کر سنانا ہے۔ صحیفہ علویہ میں علی کہتے ہیں الحمدللہ لم ینفع طاعت المتعبدون الممہل للزائمین لہو شرکاء فی ملکوتہ۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بڑے بڑے مشرکوں کے شرک سے اسے کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے حق سے زیادہ قدر کی ہے۔ یہ جملے کوئی ذاکری کے نہیں ہیں، یہ عارفانہ جملے ہیں۔ علی کہتے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی کہ بڑے بڑے عابدوں کی عبادت سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں، اور بڑے بڑے مشرکوں کے شرک سے اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ تو پھر بلند ہو کر میرے ساتھ فکر ملاؤ، میں پہلا سوال اٹھا رہا ہوں کہ علی نے بتایا حمد ہے اس پروردگار کی کہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت سے رب کو
کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے عبادت کی خاطر، پیدا کیا ہے عبادت کی خاطر۔ علی کہہ رہے ہیں کسی کی عبادت سے رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ او بھائی جب فائدہ نہیں تو عبادت کروا کیوں رہا ہے؟ جب غور کرو، اب مجلس کے مرحلے میں آ گئے ہو، جب سلامت رہو، جب عبادت سے فائدہ نہیں حکم کیوں دے رہا ہے؟ عبادت کروا کیوں رہا ہے؟ اب جس کا مطالعہ ہوگا وہی جلدی سے چل سکے گا میرے ساتھ، اس لیے کہ میں اشارے سے گزر جاؤں گا۔ جب عبادت سے فائدہ نہیں اس کی ذات کو تو پھر عبادت کا کانسیپٹ رکھا کیوں ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے تو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہی صرف عبادت ہے، اس کا حکم ہی صرف عبادت ہے، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اگر فائدہ نہیں تو عبادت کروا کیوں رہا ہے؟ تو کہوں جملہ قدر کرو گے عبادت کیوں کروا رہا ہے؟ علی کی ذات کی قسم اور علی کے رب کی قسم، رب کو تیری عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر عبادت کروا اس لیے رہا ہے۔ عبادت بندے کو ناسوت سے اٹھا کے ملکوت میں لاتی۔ علی کلائے بانارا حیدری۔ دیکھو کس چینل سے میں تمہیں لے کر ملکوت سے ناسوت سے ملکوت کی طرف جا رہا ہوں۔ عبادت کروا کیوں رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو کوئی فائدہ نہیں، لاکھوں سجدے کرو پھر کوئی فائدہ نہیں، مجھے چھوڑ کر بت پرستی کرو مجھے کوئی ڈر نہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں، نہ تم میری خدائی میں اضافہ کر سکتے ہو، نہ تم میری خدائی کو چھین سکتے ہو، نہ مجھے تمہارے شرک کا ڈر ہے، نہ تمہاری عبادت کا فائدہ۔ مالک کروا کیوں رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کروا رہا ہوں کہ عبادت بندے کو ناسوت سے اٹھا کر ملکوت میں لاتی ہے، ناسوت سے اٹھا کر ملکوت میں لاتی ہے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں اتنی محنت کرنے کے بعد، اور میں دیکھتا ہوں آیت کے مافِ ضمیر میں اتر کر کون پرواز کرتا ہے۔ ایک مقام تھا جہاں اس نے ایک قربانی دینے والے سے کہا تھا، جس نے بیٹا قربان کیا تھا، اسے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے سارے عالم ناسوت کا امام بنا رہا ہوں، میں تجھے سارے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ قدر کرو یا بے قدری تم جانو، شاہ لطیف جانے، کلیجے کی طاقت بھی لگا رہا ہوں اور ذہن کی محنت بھی تجھے ہدیہ کر رہا ہوں۔ ایک بیٹا قربان کیا، اس نے کہا میں تجھے سارے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ جس نے ایک قربان کیا وہ عالم ناسوت کا امام ہے، جس نے 72 قربان کیے وہ ملکوت کا امام ہے۔ نعرہ حیدری، عظمت امام حسین علیہ السلام بلندر سلوات۔ جس نے ایک قربان کیا وہ ناسوت کا امام ہے، جس نے 72 قربان کیے وہ ملکوت کا امام ہے۔ تو پھر اب سمجھ میں آیا کہ کیا وجہ ہے، وہاں کپڑے لے کر نہیں جا رہا، یہاں درزی بن کے آ رہا ہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو کیا وجہ ہے۔ ان کے بچوں کے جھولے نہیں جھلا رہا، اس کے بچوں کے جھولے جھلا رہا ہے، کیونکہ وہ ناسوت کا امام ہے، یہ ملکوت کا امام ہے، وہ ناسوت کا امام۔ اچھا پھر ایک اشارہ اور دیتا ہوں قرآن سے تاکہ اور ذہن کے کنفیوژن دور ہو جائیں اور پرواز کر کے پہنچ سکو۔ 4 فرشتے آئے تھے، وہ فرشتے جا رہے تھے لوط کی قوم پر عذاب لے کر۔ فرشتوں کو رب نے حکم دیا کہ لوط کے پاس جانے سے پہلے رستے میں اترنا ابراہیم کے پاس۔ 4 فرشتے آئے ابراہیم کے پاس، رب نے کہا جب ابراہیم کے پاس جانا تو مانوس ہو کر جانا اور ناسوت لباس میں جانا، ناسوتی لباس میں جانا، آدمی کے روپ میں جانا، فرشتہ بن کے نہیں جانا، آدمی کے روپ میں جانا۔ 4 فرشتے آئے، ابراہیم نے سمجھا مہمان آئے ہیں، ابراہیم نے دسترخوان لگایا، مہمانوں کو بٹھایا، پانی کی سبیل رکھی ہے، اندر سے لنگر منگوایا، کھانا سامنے رکھا، کافی دیر گزر گئی، 4 نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔
ابراہیم نے کہا مہمان ہو اور امام کے سامنے آئے ہو، میں نے کھانا دیا ہے، کھانا کھاؤ۔ چاروں نے مسکرا کر کہا ہم اس لباس میں آئے ہیں، ہم ناسوت نہیں ملکوت ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور جو ملکوت ہوتے ہیں وہ زمین والوں کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ پہنچو گے تو قدر ہم آسمان کے ملکوت ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کل ایمان نعرہ حیدری۔ چاروں فرشتوں نے کہا رب نے حکم دیا کہ عالم ناسوت میں جاؤ تو انس بن کے جاؤ، رب کے حکم سے انسانی لباس میں آئے، ورنہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم ناسوت نہیں، ہم ملکوت ہیں، ہم فرشتے ہیں، فرشتے زمین والوں کا کھانا نہیں کھاتے۔ کس نے کہا تھا؟ اس نے جو عالم ناسوت کا امام ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، اس نے دیا ہے پھر بھی نہیں کھا رہے، اور اس دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں۔ تسبیح سمجھ کر نعرہ حیدری۔ عظمت جناب سیدہ بلندر سلام۔ اب واپس آ گئے اس جگہ پر جہاں علی کی دعا کا ٹکڑا چھوڑا ہے، چونکہ کنفیوز ہو رہے تھے، وہ علی کی دعا کا ٹکڑا بچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے مجھے تھوڑا سا باہر جانا پڑا، پھر واپس آؤ۔ اب علی کے جملے کو سمجھو۔ علی کہتے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی کہ کسی عبادت گزار کی عبادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر فائدہ نہیں تو عبادت کیوں کروا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے عبادت بندے کو ناسوت سے اٹھا کر ملکوت میں لاتی ہے۔ اب اس پیغام کو ایک اور رخ سے سمجھو۔ قرآن نے، یا اہل علم بیٹھے ہیں وہ فوراً تصدیق کریں گے، میں ملنگوں ماتمیوں کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، اہل علم سے تصدیق لوں گا۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ کان من الجن ففسقا، شیطان جنوں میں سے تھا۔ طے ہو گیا، سب کے ذہنوں میں کلیئر ہو گیا۔ شیطان کہاں تھا جب آدم بنا؟ کہاں تھا جب آدم بنا؟ شیطان تھا ملائکہ میں۔ بعض علماء نے لکھا وہ ملائکہ کا سردار تھا جنات میں سے، پہنچا ہے ملکوت میں، ملائکہ کا سردار بن کے بیٹھا ہے، تو کس طاقت سے گیا؟ سوچیں تو علی کا جملہ سمجھانے کے لیے محنت کر رہا ہوں کہ علی نے کیا بتایا؟ عبادت ناسوت سے اٹھا کے ملکوت میں لاتی ہے۔ اس وقت تک تو شیطان نہیں بنا تھا نا، اس وقت تک تو عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب اللہ کا عزت دیا گیا۔ عزازیل کے کیا معنی ہے؟ اللہ کا ایل، اللہ کا نام ہے، سریانی زبان میں ایل کہتے ہیں اللہ کو، سریانی زبان میں ایل نام ہے اللہ کا۔ جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ان سب کے ساتھ جو ایل ہے، یہ ایل اللہ کا نام ہے سریانی میں۔ عزازیل کے معنی اللہ کا عزت دیا گیا، تو عزت دی ہے نا، جنات سے اٹھا کے شیطان کو ملکوت میں لایا، تو اس سے پہلے جتنی عبادت کی تھی شیطان نے، جتنی عبادت کی تھی وہ ساری عبادت شیطان کی منظور ہوئی ہے نا، قبول ہوئی؟ کیا سن رہے ہو؟ قبول ہوئی ہے۔ انہی سجدوں کی طاقت سے تو شیطان جنوں میں سے اٹھ کر ملکوت میں آیا ہے، جنوں میں سے اٹھ کر تو شیطان کو بھی تو عبادت لے کر آئی ہے نا ملکوت میں، عبادت ملکوت میں لے کر آئی ہے۔ تو پھر مجھے سوچ کر بتاؤ، جملہ سمجھ میں نہ آئے تو سوچنا، اگر شیطان صرف عبادت کر کے ملکوت میں پہنچ سکتا ہے تو وہ علی جو آیا ہی کعبے میں ہے، جس کا ذکر عبادت ہے، جو شہید مسجد میں اور سجدے میں ہوا، کیا وہ ملکوت کا امام نہیں ہو سکتا؟ علی کل ایمان نعرہ حیدری۔ عبادت ناسوت سے اٹھا کر ملکوت تک پہنچانے کی ضمانت دیتی ہے، جنت تک پہنچانے کی ضمانت نہیں دیتی، اس لیے کہ جب تک سجدے کرتا رہا رب نے اس کا ہر سجدہ قبول کیا، اسے ناسوت سے اٹھا کر رب عبادت کے ساتھ ملکوت میں لایا۔ اب سوچو جو ملکوت میں پہنچ کر صرف آدم کے بغض میں شیطان بن گیا، اب جو سوچو گے نہیں تو پھر کیسے میں اتنی طویل گفتگو لے کے جاؤں گا۔
جو ناسوت سے اٹھ کر ملکوت میں آ گیا، جس کی عبادت اتنی کامل، جس کے سجدے اتنے کامل، جس کے رکوع اتنے کامل، جس کی تسبیح اتنی کامل، جس کی عبادت اتنی کامل تھی کہ رب نے اسے عزازیل کا نام دیا، یعنی رب کا عزت دیا ہوا، رب نے اسے عزت بخشی، رب نے اسے جنات سے اٹھا کر ملکوت میں پہنچا دیا، تو عبادت کی قوت سے ملکوت میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر بھی ملکوت میں اس نے صرف آدم سے بغض رکھا۔ اب آدم کی تعریف کیا پڑھوں میں قرآن سے؟ قرآن کہتا ہے خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو تراب سے بنایا، تراب سے۔ اگر کوئی ملکوت میں بیٹھ کر تراب سے بغض رکھے تو وہ راندہ درگاہ ہے، اگر کوئی زمین پہ بیٹھ کر ابو تراب سے بغض رکھے۔ انی جاہلک للناس اماما، امام بنایا عالم ناسوت کا۔ اور یہ اب ایک اور رخ ہے، بالکل اس سے الگ ایک زاویہ، اس کو سمجھے پھر یہ سارے نکات ایک نقطے پر جمع کروں گا۔ نیاز مولا بہت توجہ سے سمجھنا، عالم ناسوت کا امام بنایا، اور اب اس نے اس کا گھر بنایا۔ جب گھر بنایا، کل جو سائیڈ پڑی ہے اس کی یہ دوسری سائیڈ ہے آج کے عنوان کے مطابق۔ اب اس عالم ناسوت کے امام کے لیے ایک سرٹیفیکیشن قرآن نے جاری کی، اور سرٹیفکیٹ دیا ابراہیم کو۔ وہ کیا؟ وَنُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کے ملکوت دکھائے۔ یا علی مجھے قوت دے اور ان کے ذوق کو اس گرمی میں اتنا بلند کر دے کہ یہ جلدی سے سمجھ جائیں۔ یہ وہ ہے جو عالم انس کا امام ہے، اس کو کہہ رہا ہے ملکوت دکھائے۔ صرف ابراہیم کو ملکوت دکھائے ہیں، اس کے در پہ بلائے نہیں ہیں، صرف دکھائے ہیں۔ ہم نے ابراہیم کو ملکوت دکھائے ہیں۔ ملکوت کا دنیا نے ترجمہ کیا کہ ملکوت کے معنی ہے کہ جواہر ملکوتی دکھائے، کائنات کا کنٹرول روم دکھایا، رب نے اپنی مملکت دکھائی۔ اب ابراہیم دیکھ کر جب واپس آیا، نمرود نے دشمنی میں آگ جلائی ہے، آگ جلا کر انگارے بنائے۔ جب شعلے بلند ہوئے، نمرود نے کہا ابراہیم کو آگ میں ڈالو، میں جملہ کہہ جاؤں گا ماتمیوں کے لیے، کیونکہ کل سے قافلے لے کر چلو گے تو تمہاری حوصلہ افزائی کا ایک جملہ تو پڑھ دوں میں اس 5 محرم کی مجلس میں کہ ابراہیم نے ملکوت دیکھے ہوئے تھے۔ جب ملکوت دیکھ کر آیا، ادھر نمرود نے آگ جلائی، کہا ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ جبریل نے آ کر ابراہیم سے کہا ابراہیم اگر میری مدد چاہیے ہو تو بتاؤ کہ میں تمہاری کوئی مدد کروں، میں تمہاری کوئی مدد کروں۔ ابراہیم نے کہا گھبرا نہیں، میں ملکوت دیکھ کر آیا ہوں، ملکوت دیکھ کر آیا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں جانتا ہوں آگ جلائی تو نمرود نے ہے مگر کنٹرول اس کی ذات کا ہے۔ میں تو سانس لینے کے لیے رکا تھا مگر تو پہنچ گیا، میرے کہنے کے بغیر ہی پہنچ گیا۔ تو قبلہ ابراہیم تو ملکوت دیکھ کر آگ میں اترا ہے۔ سلام ہے اس ماتمی کو جس نے نہ فرشتے دیکھے ہیں نہ ملکوت دیکھے ہیں۔ اس ماتمی کو صرف حسین پر اتنا یقین ہے۔ یہ جو آگ میں اتر رہا ہے اس کو صرف حسین پر یقین ہے، اس کو صرف حسین پر یقین ہے، اس نے ملکوت نہیں دیکھے۔ اور اب میں یہی ملکوت پڑھ رہا ہوں بائبل نیو ٹیسٹمنٹ سے۔ اہل علم اہل مطالعہ فوراً پہنچ جائیں گے ان کے ذہن۔ بائبل نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ جدید۔ عیسیٰ داخل ہوئے، دریا کے کنارے پہنچے، دریا میں پانی بالکل ٹھاٹھے مارتا موجود تھا۔ رب کی قدرت تھی، جتنے غریب مچھیرے دریا کے کنارے کشتیاں لے کر بیٹھے تھے، سب دھوپ میں اداس بیٹھے ہوئے اپنے اپنے جال لپیٹ کر بیٹھے ہیں، اور ان کے اندر عیسیٰ کا ایک
ملنگ تھا جس کا نام تھا شمعون، وہ بھی اپنی کشتی میں مایوس بیٹھا ہے۔ میں پڑھوں گا عیسیٰ کو، تو نے ڈھونڈنا ہے علی کو۔ میں پڑھوں گا عیسیٰ کو، تو نے ڈھونڈنا ہے علی کو۔ یہ تیرا کام ہے، ڈھونڈ سکتا ہے یا نہیں ڈھونڈ سکتا۔ میں بائبل کا نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ رہا ہوں، عہد نامہ جدید، کہتے ہیں عیسیٰ دریا کی طرف داخل ہوا، دیکھا سارے غریب مچھیرے، پتہ نہیں سندھی میں مچھیرے کو کیا کہتے ہیں، سارے غریب مچھیرے بیٹھے ہیں مایوس، پورے دریا میں ایک بھی مچھلی نہیں ہے۔ مچھلی اس لیے نہیں ہے کہ جو یہودی طاقتور لوگ تھے، وہ جو چھٹی کا دن ہوتا تھا جو غریبوں کے لیے رکھا تھا موسیٰ کی شریعت میں، اس چھٹی کے دن بھی وہ سرمایہ دار اپنے بڑے جال لگا کر ساری مچھلیاں نکال لیتے تھے، دریا خالی ہو جاتا تھا، غریب مچھیرے مایوس بیٹھے تھے، ننگے پیر چلتا ہوا رب کا ملنگ عیسیٰ اپنے ملنگ شمعون کی کشتی میں آیا، سر پہ ہاتھ رکھا، مسکرایا، کہا شمعون کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ کہتا ہے ابن مریم میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں اکیلا نہیں، سارے غریب مچھیرے، ہماری روزی روٹی انہی مچھلیوں پر ہے، مگر وہ جو یہودی سرمایہ دار وہ مچھلیاں نکال کر لے گئے، دریا میں کوئی مچھلی نہیں، خالی بیٹھے ہیں، اگر روزگار شام تک نہ لگا بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہوں گے۔ اتنے میں وہ بات کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جتنی دیر میں بات کرتا رہا عیسیٰ میرے جال کی لڑیاں کھولتا رہا، اور عیسیٰ نے جال کی لڑیاں کھولی اور کھول کر کہتا ہے گھبراتا کیوں ہے؟ کیا دریاؤں پر بادشاہوں کی حکومت ہے یا رب العالمین کی حکومت ہے؟ آخر تک تم نے بڑی قدر کی ہے، مجھے سانس لینے کا موقع دیا، بطول تم سے راضی ہو، میرا جملہ باقی ہے۔ عیسیٰ کہتا ہے گھبراتا کیوں ہے؟ دریاؤں پر ان بادشاہوں کا قبضہ ہے یا رب ذوالجلال کا؟ اس نے کہا کہ ابن مریم آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جال کھول کے مجھے دے۔ عیسیٰ نے جال پانی میں پھینکا اور پانی میں پھینک کر کہا میں حکم دیتا ہوں دریا کی مچھلیاں سمٹ کر شمعون کے جال میں آ جاؤ، میں حکم دیتا ہوں۔ پتہ نہیں کس کا مطالعہ، کون اس مچھلی والی روایت پر پہنچے گا۔ میں نے کہا تھا میں پڑھوں گا عیسیٰ کو، تم ڈھونڈنا علی کو۔ اگر نہیں مطالعہ تو پھر میں اس طرف جا کے اپنی مجلس طویل نہیں کروں گا، بعد میں دوسروں سے پوچھنا سوچنا کہ کیا کہہ رہے تھے۔ عیسیٰ نے جال پھینکا اور شمعون سے کہا رسی کھینچو، شمعون نے جال کھینچنا شروع کیا، کشتی میں الٹا، پوری کشتی بھر گئی، 3 بار جال پھینکا، اور جال پھینکنے کے بعد شمعون نے کہا آپ نے تو معجزہ دکھایا ہے، اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی کشتی میں عیسیٰ بیٹھا دوزانوں، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں۔ اب عیسیٰ اور شمعون کی بات سننا، جس کے لیے ساری یہ گفتگو پڑھ رہا ہوں نیو ٹیسٹمنٹ سے۔ عیسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے پروردگار آسمانوں کی بادشاہی میں اس غریب کو بھی شامل کر جس کا دامن پاک ہے، آسمانوں کی بادشاہی میں اس امیر کو بھی شامل کر جس کا دامن پاک ہے۔ بہت توجہ سے سننا میرے اس جملے کو۔ شمعون کہتا ہے ابن مریم یہ آسمانوں کی بادشاہی کیا ہے؟ آسمانوں کا بادشاہ کون ہے؟ نیو ٹیسٹمنٹ سے پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے، اور اگر تجھے لطف نہ آئے تو پھر تیرا نصیب ہے نہ پہنچ سکے۔ شمعون کہتا ہے آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ تو عیسیٰ کہتا ہے ان قریب ایک وقت آئے گا جب آسمانوں کا بادشاہ زمین پر اترے گا۔ میں تیری معرفت دیکھنا چاہتا تھا کہ تو کہاں تک معرفت کے ساتھ پہنچ کر سمجھ سکتا ہے۔ شمعون سے کہہ رہا ہے شمعون گھبرا نہیں، ان قریب آسمان کی بادشاہی کا بادشاہ زمین پر اترے گا۔ شمعون کہتا ہے جب آسمان کا بادشاہ زمین پر اترے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ ابن مریم نے کہا آسمان کا بادشاہ زمین پر اترے گا تو پوری زمین تبدیل ہو جائے گی۔ کہا کیسے ہوگی؟ فرمایا وہ آسمانوں کا بادشاہ پاک دامن غریبوں کو بدکار امیروں کا سردار بنائے گا۔ بہت قدر کی ہے، راضی ہوں، دعائیں دے رہا ہوں، پہنچے ہو تو
میں نے کچھ بھی نہیں کہا پہنچ گئے ہو۔ ابن مریم نے کہا آسمانوں کا بادشاہ اترے گا، زمین کو بدل دے گا، پاک دامن غریبوں کو بدکار امیروں کا حاکم بنائے گا۔ یہاں تک کہہ دیا، اب نیو ٹیسٹمنٹ کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، آسمانوں کا جو بادشاہ بائبل نے بتایا ہے اسے قرآن ملک الملکوت کہہ رہا ہے، اور بائبل میں آسمانوں کے بادشاہ کا نام احمد ہے، قرآن میں اس کا نام محمد ہے۔ بائبل میں آسمانوں کی بادشاہی کے بادشاہ کا نام احمد ہے، قرآن میں آسمانوں کی بادشاہی کے بادشاہ کا نام محمد ہے۔ اب بائبل کہہ رہی ہے آسمانوں کا بادشاہ اترے گا، پاک دامن غریبوں کو بدکار امیروں پر سردار بنا دے گا، پاک دامن غلاموں کو سرداریاں عطا کرے گا، آسمان کا بادشاہ اترے گا۔ یہ تو ابن مریم کہہ رہا ہے۔ اب اگر آسمان سے اترنے والا بادشاہ اپنی ساری بادشاہی میں اعلان کر کے کہے من کنت مولا فہذا، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔